بزرگ افسوس ہے کہ اگر میں پہلے پڑھتا تو اچھا، کیونکہ میں ان بزرگوں کو بڑے جو بزرگ ان کو میں سنوں، اب میں بھی ان کے قصائد کو سنوں، مسائل کو سن کر، لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں، اللہ تمام حضرات کو جو ہمارے بزرگات ہیں ان کو اللہ بڑی دے گا۔ میں نے کیا کیا تھا کہ جناب لوط جو جناب ابراہیم کی نبوت کا گواہ، راہب نبی کا بیٹا، جناب ہارون خود نبی عمران کا بیٹا، جناب یحییٰ جو عیسیٰ کی نبوت کا گواہ ہے، وہ کیا نبی کا بیٹا؟ تو ابھی تک تو نام نہیں ہے، قرآن کی میں نے آیت پڑھی ہے۔ اب بتاؤ اگر محمد کو افضل مانتے ہو تو محمد کی نبوت کا گواہ کون ہونا چاہیے؟ کیونکہ جتنے انبیاء کے گواہ ہیں وہ تو سارے معصومین کی اولاد ہے۔ وہ تو سارے انبیاء کی اولاد ہے، تو اب جو رسول کی نبوت کا گواہ ہو وہ مدرس ہوگا، وہ مدرس کا گواہ ہوگا، تو پھر تو تم نے رسول کو اب مفضول بنا دیا انبیاء سے۔ اب تمہیں قرآن نے بتایا، اب حکیم نے، اب تمہیں قرآن نے بتایا، اب جب میں تمہیں پڑھ رہا ہوں، پہلے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا یہ اتفاق کی بات ہے، علامہ تعلیم ہے جہاں موجود ہے، چار تفاسیر کے میں حوالے دیتا جو میں ابھی آئے پڑھتا ہوں۔ تمام مسلمان بھائی نے متفق ہو کر لکھا ہے کہ یہ آیت علی نے ابو طالب کے شان میں نازل، تفسیر سلیمانی، تفسیر کبیر، تفسیر ثانویہ اور تفسیر قریب، پانچواں تفسیر حسین، یہ پانچوں تفاسیر میں متفق ہے۔ اور تفسیر سورہ منصور کے یہ الفاظ ہیں کہ یہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو جناب علی اس آیت کو پڑھتے تھے کہ بتاؤ اس آیت کی سوا میرے سائے کوئی جس کے شان میں نہ بھی تھی، سارے کہتے تھے مولا یہ آیت صرف آپ کے شان میں نہ بھی، تو اسی پر میں ختم کر رہا ہوں۔ آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف کہ اگر ابراہیم کی نبوت کا گواہ ہے جناب یحییٰ کی، عیسیٰ کی نبوت کی گواہ ہے جناب یحییٰ، جناب عیسیٰ کی نبوت کا گواہ ہے جناب ہارون، اب قرآن سے پوچھیں یا رسول اللہ، یا اللہ محمد کا گواہ کون ہے؟ محمد کا گواہ کون ہے؟ اللہ نے صاف فرمایا، میں نے حوالے دیا، اللہ نے صاف فرمایا سورۃ ہود میں، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ، کیا تم میرے اس رسول کا انکار کرتے ہو جو اپنے ساتھ شاہد لایا، اس پر جو اس کا تابع تھا، یعنی بلا فضل جانشین تھا؟ بات کرتا محمد کا انکار کرتے ہو تو اپنے ساتھ گواہ لے کر ہے، تعلیم بلا فضل خلیفہ، شاہد منہ اس کا جز بھائی نہیں، خالہ کا بھائی نہیں، یہ محمد کا منہ ہے، نفس ہے۔ زبان سے بات کر میرے بھائی، نعرہ حیدری، محمد کا جو گواہ ہوگا پہلی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ محمد کا بلا فضل جانشین، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اس کا نفس ہے، اور تیسری صفت کیا ہے؟ ومن قبلہ کتاب موسیٰ امام و رحمت، اور اس قرآن سے پہلے جو میں نے موسیٰ پر توریت نازل کی تھی اس توریت نے تصدیق کی ہے کہ یہی گواہ ہوگا۔ گھبرا گئے میرے بھائی، گھبرا گئے میرے بھائی، گھبرا کوئی تبصرہ نہیں، یعنی تین نشانیاں محمد کے گواہ ہیں، تعلیم بلاصل جانشین، شاہد منہ اس کی منیت نفس، ومن قبلہ کتاب موسیٰ امام و رحمت، اور موسیٰ کی کتاب توریت نے اس کی تصدیق کی تھی کہ محمد کا گواہ لکھا ہوگا۔ آپ کو
مسلمان پھنسے، قرآن نے بتایا اولئک یؤمنون بہ، اللہ میں اب مومن وہ ہے جو محمد کے گواہ پر ایمان لے کر میں نے کہا جتنی چاہو کتابیں چھوٹی بڑی تو میں 1000 دکھاؤں گا، لیکن یہ 5 تفسیر جن کا میں نے مطالعہ کیا. اب چلو تاجی علی صاحب بیٹھا ہوا ہے، میرے تمام سنی بھائی جو ہیں آئیں دیکھیں کہ ہے یا نہیں، اور کوئی اختلاف بھی نہیں، کوئی اختلاف بھی نہیں، سب نے کہا ہے. اور علی نشان کیا؟ سب سے پہلے خلافت کا رسول، دوسرے نفس، تیسرا موسیٰ کی کتاب توریت نے تصدیق کی محمد کا گواہ علی ہوگا. اب اللہ نے بری طرح سے مسلمانوں کو پھنسایا. اللہ کا مومن وہ ہے جو محمد کے گواہ پر ایمان لے کر نہیں سر نہیں محمد کا گواہ، جس نے بھی محمد کے گواہ کو ایمان لے کر آئے وہ ہے مومن. اب پوری آج سنیں فیصلہ کرو، کوئی ماں کا لال قیامت تک تمہیں جواب دے مجھے یہاں پھنسی دی جائے. ابھی کوئی ماں کا لال پیدا نہیں، خدا کرے یہ سارے زندہ رہیں، اگر زندہ رہیں تو بتائیں کس کو. محمد گواہ پر ایمان کرائے. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ. اور فرقوں میں سے حزب کی جمع احزاب، اور فرقوں میں سے جس فرقے نے اس کا انکار کیا اس کا ٹھکانہ ہم نے جہنم بنایا. دیکھو کتنی سرے جو ہے میں دیکھ رہا ہوں. فرقوں میں سے فرقوں انسان بھی فنار موجود ہوں تو اس کا ٹھکانہ ہم نے جہنم بنایا ہے. آج سمجھ نہیں چلا آئی رسول کی حدیث جو 13 مرتبہ تو صرف بخاری میں ہے. 13 مرتبہ تو صرف بخاری میں آئی ہے. رسول نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے 72 فرقے جائیں گے جہنم میں اور ایک فرقہ جائے گا جنت میں. 72 فرقے. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فرقوں میں سے جس فرقے نے بھی محمد کے گواہ کا انکار کیا اس کا ٹھکانہ ہے جہنم. پتا چلا جنت میں جائے گا فرقے کا فرقہ. یہ 72 جائیں گے فرقے، 72 جائیں گے فرقے. کیا 72 میں نمازی نہیں ہوں گے، روزے دار نہیں ہوں گے، حاجی نہیں ہوں گے، ذاتی نہیں ہوں گے، اور جو ایک جا رہا ہے جنت میں اس میں گنہگار نہیں ہوں گے. اللہ نے میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ فرقوں میں سے جس نے بھی علی کا انکار کیا پتا چلا یہ 72 جہنم میں اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کے پاس علی نہیں ہے. لاہور پہنچے ابھی آیت میں نے پوری نہیں ہوئی. فرقوں میں سے جس نے بھی علی کا انکار کیا اس کا ٹھکانہ
لیے مسلمانوں نے اپنے تفاصر میں لکھا ہمارے سامنے کو چھوڑا. ابھی میں گیا تھا جارہ پر تو پیچھے میں نے سنا پھر وہ مجھے چیف جج کے پوتے وہ کاپیاں ملی کہ مسلمانوں اپل کی آیت کر دی تھی ہماری کتابوں پر پابندی عائد کر دی تھی. کیوں؟ دو قسم کی کتاب پر پابندی عائد کی. ایک کتاب جس میں علی کے فضائل، دوسرا وہ کتاب جن میں علی کے دشمنوں کی مذمت. جب میں آیا اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے میں پیش ہوا تو میں نے کہا کہ بلا اگر یہی ہمارے کتابوں کا قصور ہے، یہی کتابوں کا قصور ہے کہ ایک کتاب میں علی کے فضائل ہے، دوسرے کتابوں میں علی کے دشمن پر تبرہ ہے، تو یہ دونوں باتیں تو قرآن میں ہیں. باتیں تو قرآن میں ہے. سب سے پہلے پابندی آج کا قرآن پر، کوئی قرآن نہ ہے. میرے مولا قبلہ فرمان، میرے مولا کا فرمان ہے کہ جو بھی قرآن ایمان لے کر آئے گا، جو بھی قرآن ایمان لے کر آئے گا وہ کبھی میری فضیلت کا انکار نہیں کرے گا. سمجھ میں آ گیا؟ تو مسلمان بھائی نے چرچا جنت میں جائیں گے، قرآن نے کہا کہ جہنم میں جائیں گے فرقے کے فرقے، جنت میں جائے گا فرقہ، جہنم میں وہ فرقے جائیں گے فرقے میں محمد کا گواہ نہ ہوگا. یہی تو سبب ہے میرے سنی شیعہ بھائی دونوں میں لکھا سر کر کے میرے سنی بھائی نے لکھا کہ جب رسول بیت المعمور پہنچے تو جناب ابراہیم ملاقات ہوئی تو جناب ابراہیم نے نور کو دیکھا. کہا یا رسول اللہ یہ کس کا نور ہے؟ کہا میں علی. میرے بھائی علی کا نور ہے. اور کہا کہ اس جو چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں یہ کون ہے؟ رسول نے فرمایا یہ اس کے شیعہ ہیں. میرے کہا یہ اس کے شیعہ ہیں، یہ اس کے شیعہ ہیں. جب ابراہیم نے پوچھا یا رسول اللہ علی کا شیعہ ہونے سے فائدہ کیا؟ رسول نے فرمایا جو بھی فرقے آ گئے، جو بھی فرقے میں آ گئے اس سے کوئی پوچھ گوچھ نہیں ہوگی، سیدھا جنت میں. جو بھی فرقے میں آ گیا بس جناب ابراہیم نے سنا یا دعا مانگا اللہم اجعلنی من شیعۃ علی، اے میرے پروردگار مجھے بھی علی کا شیعہ. جس نے بھی جس فرقے نے بھی یہ تمہارا گواہ تمہارے پروردگار طرف سے حق ہے، اپنی امت کو کہو اس میں شک نہ کرے. بڑا جملہ آ گئے، پھر میرا جملہ کھائے. ان کو کہو انہ الحق من ربک، یہ علی یہ تمہاری نبوت کا گواہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے. یہ نہیں کہا کہ حق پر. ہم نے کسی کو نہیں مانا چاہے وہ حق پر ہو یا جال حق ہو. ہم نے آج تک کسی کو نہیں مانا. علی حق ہے. اب حق پر وہ ہیں جو علی علی کرتے. نہیں تقریر ختم ہو گئی، تقریر ختم ہو گئی. آیت کا آخری جملہ سنیں الا تخفی مریۃ منہ، میرے حبیب ان کو کہہ دو انہ الحق ربک، یہ تمہارا گواہ تمہارے پروردگار کا حق ہے، علم و شک نہ کرے. اب اللہ آخر میں عجیب جملہ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون. میرے حبیب بس دکھ اس بات کا
میرے حبیب بس دکھ اس بات کا ہے ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، انسانوں کی اکثریت تمہارے گواہ پر ایمان نہیں آئے گی، انسانوں کی اکثریت نہیں چاہیے، چاہیے کاش آپ وہاں تک پہنچتے جہاں میری روح کھڑی ہے۔ ارے اب علی جو محمد کی نبوت کا گواہ، وہ نفس تعلیم، وہ حق کا ذکر پچھلی کتابوں نے کیا، اب یہ ہے محمد کی نبوت کا گواہ۔ تو جناب لوط ہے نبی کا بیٹا، جناب ہارون ہے نبی کا بیٹا، جناب یا ہے نبی کا بیٹا، تو جب علی کا یہ مقام ہے تو ابو طالب کو کیا ہونا چاہیے؟ بڑا زمانہ میں یہ کہہ دیا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بتاؤ ابو طالب کو کیا ہونا چاہیے؟ تمہیں ماننا پڑے گا، تمہیں ماننا پڑے گا کہ علی کا باپ وہ ہے جو لوط کے باپ سے افضل، ماننا پڑے گا کہ علی کا باپ وہ ہے جو ہارون کے باپ ابراہیم سے افضل، ماننا پڑے گا کہ علی کا باپ وہ ہے جو یحییٰ کے باپ زکریا سے افضل۔ اچھا ابھی بھی پریشانی بیٹھا ہوا رانا رام پوچھا خطیبے کیا اس نے چھوٹا سمجھ میں لکھا اور اس نے کہا کہ اللہ نے جو کہا یاسین والقرآن الحکیم ان لمن المرسلین، اے سید اے سردار مجھے قسم ہے قرآن حکمت والے کی کہ آپ مرسلین کی نیت ہے۔ تو کہا یہ مرسلین کون تھے؟ چونکہ جناب رسول تو اسماعیل کے سلسلے، جناب اسحاق کے سلسلے سے تو نہیں، جب اسحاق کے سلسلے سے ہی نہیں تو پھر یہ منیت کی ہے۔ تو خدا کی قسم میں نے کائنات کو ڈھونڈا کہ یہ کون سے مرسلین ہے جن کی رسول منیت ہے، تمہیں ابو طالب سے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ اس علی سلام ابو طالب کروڑ سلام، لاکھ سلام ابو طالب کے پاس علی کی ذات ہے جس نے محمد کی مدد کی، دین کی مدد کی، دین کی مدد کی۔ کہ 200 آپ مجلس سے سنتے ہیں، میں ابھی پچھلے ہفتے شام سے آیا، میں تو ہمیشہ ہر مجلس میں مومن سے کہتا ہوں مومنی جب بھی میرے لیے دعا مانگا کریں تو کہ جب میں مروں تو میرے دوستوں میں ہمیشہ کہتا ہوں یا اللہ جب ہم نے بازار میں بی بی زینب کا ننگا سر پڑا تو ہم مر کیوں نہ گئے؟ ارے علی کی بیٹی اور ننگے سر بازار ہے، علی بیٹی اور ننگے سر بازار ہے۔ سلام ہو زینب کے بالوں پر جن بالوں پر قدر نہیں تھی، سلام ہو ان بازوں پر جن بازوں میں رسیاں باندھی گئی تھی، اور سلام ہو ان پاؤں پر جو 72 گھنٹے دربار میں کھڑے ہوئے، اور سلام ہو سکینہ کے ناظر صاحب جن رخاروں پر شمیر تماشے مارے تھے۔ ہاں جو بھی اگر کسی میں مبالغہ ہو جاتا ہے تو وہ روایت صحیح ہوتی ہے، لیکن صحیح روایت جو ہے مانے کی ہے وہ یہ ہے میرے دوستوں کہ 72 گھنٹے زینب کھڑی ہو، جب باہر کھڑی رہی یہاں تک تو پتھر موجود ہے، اور اس کے بعد جب یزید نے شمر کو کہا کہ علی کی بیٹی کو لے کر آ تو یزید نے 700 دروازے بنائے اور ہر دروازے پر 700 سپاہی کھڑے کیے تھے تاکہ علی کی بیٹی کا تماشا بھی ننگے سر چلی پریشان ہو گئی، دوسرے دروازے پر پریشان ہو گئی،
تیسرے دروازے پر آئی پریشان ہو گئی. جب آخری دروازے پر پہنچی تو بی بی بیٹھ گئی اور منہ کیا نجف کی طرف. سیر سیانے کا پپھی اماں کیا دربار میں نہیں جانا؟ کہا بیٹا 21 رمضان کے صبح کو بالی نے وصیت کی تھی جب یزید کے دربار میں جائیں تو بابا کو بلانا. ساتھ چلیں گے آج علی کی شریف میں وہ فانوس موجود ہے جہاں یہ الفاظ ہے کائنات میں 2 ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی علی کو پڑھا. خیبر میں رسول نے پڑھا تھا, شام میں زینب نے پڑھا تھا. علیشہ میں نارا تھا, شام میں نواسی نے پڑھا تھا. بس دروازے پر بیٹھ کر بی بی نے کہا ناز علی, بس ادھر ناز علی نے کہا پہنچ گئے. اور ان کے ممبر کا سما ہے کہ بی بی زینب بابا کے پاس لے گئی. بی بی زینب بولی اور کونے میں آ کر جناب رسول کو کہا بی بی کسی کے پاس جلی ہوئی چادر کیونکہ میرا بابا آ گیا ہے. میں ساری زندگی ننگے سر بابا کے سامنے نہیں آئی. بی بی کسی کے پاس جلی ہوئی چادر ہو تو مجھے تو میں ساری زندگی بابا کے سامنے ننگے سر نہیں آئے. چادر ہوتی تو ملتی. علی آیا, علی کا سلام, حسین کا بڑا ارمان. علی آگے چلے رباب میں رباب اصغر کا بڑا ارمان. علی آگے چلے انہیں لیلا ملی. لیلا آپ کے بیٹے حسین ترین کا بڑا ارمان. علی آگے چلے انہیں فروا ملی. انہیں فروا آپ کے بیٹے حسن کا بڑا ارمان. لیکن علی کی نظر ایک 4 سال کی تھی جس کے گلے میں رسی بندی ہوئی تھی. علی آگے گئے, سکینہ کو سینے سے لگا اور رسی کو ڈھیلا کیا. کہا بیٹا سکینہ جب ساری دنیا مجھ سے ملی آپ جو نہیں ملی. سکینہ نے میرے ہاتھ جوڑے. دادا جنہوں نے بلایا تھا اسے ملے. دادا بیٹے بلایا تھا جاؤ ان سے ملے. جنہوں نے بلایا تھا ان سے ملے. آ گئی میں تمہارا کچھ نہیں تھا, میں تمہارا کچھ نہیں تھا, میں تمہارا دادا نہیں ہوں. آج میں تمہارا دادا نہیں ہوں. سکینہ نے ننے ہاتھ جوڑے. دادا علی آج پتا چلے کہ میری پھوپھی زینب امیر باپ کی بیٹی اور میں سکینہ غریب حسین. دادا علی آج پتا چلا کہ بیٹی باپ کا بڑی سی ہوتی ہے. جب بیٹی نے بلایا تو پوچھے سے شام پہنچ گئے. اور جب تصویر والے کو میرا بابا بھی آیا تھا میں کرنا کے گھر میں دوڑتی رہی. کوئی میرے بابا کو بچانے والا. جناب گاندیوال اور ایک بار سلطان الذاکرین جناب غلام کرزائے کلمہ ابی طالب شیخ پورا وہ پڑھیے اور جناب جاوید حسین صاحب